قیام اللیل کی نماز، یا اسے آپ قیام رمضان کی نماز بھی کہہ سکتے ہیں، اور تہجد کی نماز، یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہی تہجد رمضان میں قیام اللیل یا قیام الرمضان کہلاتی ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے، گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ تہجد کے بارے میں پہلے مختصر سا لیکچر آپ کو دے چکی ہوں، یہاں رپیٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہی تہجد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل رمضان میں پڑھا کرتے تھے تو پھر دوبارہ اس کو تہجد میں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا، پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنی بیوی کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز تہجد پڑھی، پھر اگر بیوی غلبہ نیند کے باعث نہ جاگی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے ماری۔ اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی، پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنے خامند کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، پھر اگر خامند غلبہ نیند کے باعث نہ جاگا تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے ماری۔ یہاں سے نماز تہجد کی بڑی فضیلت نظر آتی ہے۔ نماز تہجد نفلی نماز ہے، فرض نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فرض تھی اور ان کی امت پہ یہ نفل ہے، لیکن اس کی اس قدر فضیلت ہے اور اس قدر اس کا اجر ہے کہ ایک دوسرے کو اس کے لیے ہمیشہ آمادہ کرتے رہنا چاہیے، اس کی ایک دوسرے کو ہمیشہ تاکید کرتی رہنی چاہیے، ترغیب دینی چاہیے، دل میں اس کا شوق اور ذوق پیدا کرنا چاہیے، اور جب شوق پیدا ہو جائے تو ایک دوسرے کو یہ کہنا چاہیے کہ میری آنکھ نہ کھلے تو مجھے آپ ضرور جگائیں۔ بہن بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں، اولاد اور ماں باپ بھی لگا سکتے ہیں، اور حدیث جو لائی گئی وہ میاں بیوی کے بارے میں، تو ایک دوسرے کو باقاعدہ جگانے کی ڈیوٹی لگائیں کہ میرے پہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور میں سستی کر جاتی ہوں یا کر جاتا ہوں، تو آپ مجھے جھنجھوڑ کے جگائیے گا، میں نہ اٹھوں تو مجھ پہ پانی کے چھینٹے ڈالیے گا۔ اس طرح پھر ایک دوسرے کو رغبت دلائی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل رات تہجد کی نماز ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اس بہترین نماز کو پڑھنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرے لگاتا ہے اور ہر گرہ کے ساتھ کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، تو سویا رہے۔ پھر اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ شادمان اور پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ اس کی صبح خبیث اور سست نفس کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، آسمانی دنیا پر نزول فرما کر فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ تو جب بھی کوئی مجھ سے کہتا ہے دعا کی قبولیت کا کسی بھی معاملے میں، تو میں کہتی ہوں آپ تہجد میں اٹھیں، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، جو بھی اٹھیں، اس وقت میرا رب پکارا ہوتا ہے نا، لیکن ہم تو سوئے ہوتے ہیں، اس وقت مانگے اپنے رب سے۔ یقین کریں آپ کچھ عرصے بھی ابھی نہیں یہ عمل کر رہے ہوتے، ویسے تو ساری زندگی کرنا ہے، تو دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی بات سے سچی بات کسی کی نہیں ہے۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سن ہو جاتے۔ آپ سے سوال ہوا آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، کیا پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے انعام، مغفرت کی دولت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جوانی میں تہجد پڑھے جب یہ نعمتیں پاس ہیں۔ بڑھاپے میں کافی نعمتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، انہیں زوال آ جاتا ہے یا وہ چھن جاتی ہیں، تو پھر انسان تہجد پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے پڑھے بھی نہیں جاتے، اور لمبا تہجد پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے میں بارہا آپ کو اویئرنس دینے کے لیے بتاتی ہوں کہ ہمارے جس گروپ میں حفظ کروایا جاتا ہے، ماشاءاللہ ان کے 10 رکوع جیسے حفظ ہو چکی ہیں، اور میرا لیکچر آپ کو جب مل رہا ہو سکتا ہے ان کی سورۃ بقرہ ہی پوری حفظ ہو چکی ہو، تو وہ
ماشاءاللہ ان میں سے زیادہ تر، اور میرا گمان ہے، اچھا گمان ہے کہ انشاءاللہ تمام میری سٹوڈنٹس تہجد پڑھتی ہوں گی. تو اس میں اپنی سورۃ بقرہ کی، جو میری کچھ قریبی دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم سورۃ بقرہ ہی کی رکوع تہجد میں پڑھتے ہیں. اس طرح ہمارا قرآن بھی نہیں بھولتا اور ہماری قرات بھی لمبی ہوتی ہے اور ہمارے قیام بھی لمبے ہوتے ہیں. تو آپ اس طرح آہستہ آہستہ یاد کر کے، اور اگر سورۃ بقرہ نہیں یاد تو آپ آخری پارہ جو ان سے وہ اس کی صورتیں یاد کریں. تو وہ بھی اگر آپ سٹارٹ سے کریں اما یتساءلون سے، تو وہ بھی آپ 8 آگے میں رکھتے بتا دوں گی آپ کو، تو آپ 8 صورتیں وہ بھی یاد کر لیں، تو وہ بھی تھوڑا سا لمبا قیام ہو جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اٹھا نہیں جاتا. جیسے اکثر لوگ آگے ہم آئیں گے نا قیام اللیل میں بھی، قیام الرمضان، تو تراویحوں میں کھڑا نہیں ہونے ہوتا. تو نیند سے بیدار ہونے کی دعائیں ضرور یاد رکھیں. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر سے تہجد کے لیے اٹھتے تو پڑھتے اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان الملک القدوس، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ. اللہ سب سے بڑا ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے. اللہ اپنی تعریف سمیت ہر عیب سے پاک ہے. میں نہایت ہی پاکیزہ بادشاہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اے اللہ، میں دنیا روز قیامت کی تنگیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. پھر کہتے تھے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی. یہ آپ جانتے ہیں کہ 2 سجود کے درمیان جلسے کی بھی دعا ہے، لیکن اس کو آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھے ہدایت عطا کر، مجھے رزق دے اور عافیت سے نواز. پھر وضو وغیرہ کر کے تہجد شروع کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو نیند سے جاگے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا. ساری تعریف اللہ کے لیے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. بدی سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے. اور پھر کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی قبول کی جائے گی. بہت سی آپ کو آیات ملتی ہیں، بہت سی آپ کو دعائیں ملتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. سب سے زیادہ جو ہمارے ہاں آپ کو بہت سی کتابوں سے ملے گی اور بڑی خوبصورت دعا ہے، وہ آپ ضرور یاد کریں. اس کے کارڈ لکھ لیں، خود لکھ لیں، یا آپ کو نماز نبوی میں آپ کو لکھی بھی مل جائے گی، اور جہاں آپ تہجد کے لیے اٹھے وہاں لگا لیں، کچھ عرصے بعد آپ کو یاد ہو جائے گی. یہ تہجد کی دعائیں استفتاح سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد یہ پڑھتے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن. جی پہلے بھی من کہے گی میں، ومن فیہن وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ والنبیون حق ومحمد حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت واغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت.
بہت خوبصورت دعا ہے، انسان اگر اسے غور سے پڑھے تو کھو جاتا ہے اس میں۔ الہی تعریف ساری کی ساری آپ کے لیے، زمین اور آسمان جو کچھ ان میں ہے سب کو تو ہی قائم رکھنے والا ہے، تیرے لیے ساری تعریف ہے۔ زمین آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس سب کی بادشاہ تیرے ہی لائق ہے، تیرے لیے ساری تعریف ہے، تو ہی روشن کرنے والا زمین اور آسمان کو، تیرے لیے ساری تعریف ہے، تو ہی بادشاہ زمین اور آسمان کا، تیرے لیے ساری تعریف ہے، تو حق ہے اور دنیا آخرت کے متعلق تیرا وعدہ حق ہے، آخرت میں تیری ملاقات حق ہے، تیرا کلام حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تمام انبیاء حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور قیامت حق ہے۔ الہی میں تیرے سامنے جھک گیا، میں صرف تیرے پہ ایمان لایا، میں نے صرف تجھے پہ بھروسہ کیا، میں نے صرف تیری طرف رجوع کیا، صرف تیری مدد سے دشمنوں سے جھگڑتا ہوں، میں تو صرف تجھے اپنا حاکم مانتا ہوں، سو تو میرے اگلے پچھلے اور ظاہر اور پوشیدہ اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے ڈالنے والا، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی کیفیت بالکل مختلف تھی ہم جیسے لوگوں کی تہجد کی نماز سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا حسن اور طول بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں قیام کیا اور اس سے ایک آیت کو اس قدر خشوع خضوع سے اور عاجزی سے بار بار پڑھی کہ صبح ہوگی۔ ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیری ہی بندے، اور اگر انہیں تو معاف کر دے تو تو یقیناً غالب اور حکمت والا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ تہجد کے بارے میں بڑی تفصیل سے آپ سے بات ہو چکی ہے، آج ہے قیام اللیل۔ یہی تہجد کی نماز رمضان میں قیام اللیل کہلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالعموم وتر پڑھنے کا طریقہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فجر تک 11 رکعتیں پڑھتے، ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے اور 1 رکعت وتر پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہ تعلیم دی، چنانچہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، صبح جب صادق ہونے کا خطرہ ہو تو 1 رکعت پڑھ لو، یہ 1 رکعت پہلی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر آخر رات میں 1 رکعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم رات کو نفل پڑھنا شروع کرو تو پہلی 2 ہلکی رکعتیں ادا کرو۔ آپ نے رات کا قیام کیا، پہلے 2 ہلکی رکعتیں پڑھی، پھر 2 طویل رکعتیں پڑھی، پھر ان سے ہلکی 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 2 طویل رکعتیں، پھر 1 رکعت وتر پڑھا۔ یہ 13 رکعتیں ہوئی۔ آپ کے ہر 2 رکعتیں پہلی والی 2 رکعتوں سے ہلکی یعنی طول میں کم تھی، لمبائی میں کم تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر پڑھتے، آخری 2 رکعتوں اور 1 رکعت کے درمیان سلام پھیر کر بات چیت بھی کرتے۔ تو پہلے ان کے جو 12 نفل ہوتے تھے وہ اتنے طول ہوتے تھے، وہ بھی تو ہمیں ذہن میں رکھنا نا، ویسے 1 وتر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی حکم دیے بغیر صحابہ کرام کو قیام رمضان کی رغبت دلاتے اور فرماتے تھے جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کے ساتھ نیت سے رمضان کا قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے، شروع میں آپ نے ہمارے ساتھ مہینے میں سے کچھ بھی قیام نہ کیا، یہاں تک کہ 23ویں رات کو آپ نے ہمیں قیام رمضان کروایا، پھر آپ نے 24ویں رات چھوڑ دی، 25ویں رات کو، پھر 26ویں رات کو چھوڑ کر 27ویں شب کو اپنے اہل خانہ اور اپنی عورتوں کو سب لوگوں کو جمع کر کے قیام کیا اور فرمایا جو شخص امام کے ساتھ نماز عشاء ادا کرتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ آپ نے 3 راتوں کے بعد فرمایا میں نے دیکھا تمہارا معمول برابر قائم ہے،
تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں تم پر نماز فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں گھر سے نہیں نکلا۔ چنانچہ تم اپنے اپنے گھروں میں رمضان کی راتوں کا قیام کرو۔ آدمی کی نفل نماز گھر میں افضل ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح فرض نہیں ہے یا فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ نفل میں آتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں الفاظ ملتے ہیں کہ اپنے گھروں میں اس کا قیام کرو۔ آدمی کی نفل نماز گھر میں افضل ہوتی ہے۔ سیدنا عمر نے ایک ہی امام کے پیچھے باجماعت قیام رمضان دوبارہ شروع کروایا، مگر یہ بھی فرمایا رات کا آخری حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں رات کے ابتدائی حصے سے جس میں لوگ قیام کرتے ہیں بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شب قیام رمضان کروا کے لوگوں سے فرمایا تم اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ امام زہری فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہی طریقہ جاری رہا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اور سیدنا عمر فاروق کے ابتدائی دور میں بھی اس میں عمل ہوتا رہا۔ پھر سیدنا عمر فاروق نے ایک امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے 3 دن کیا تھا، اور بوجہ خوف فرضیت آپ نے مکمل رمضان میں اختیار نہیں فرمایا، پھر حضرت عمر نے اس کو جاری کر دیا۔ رمضان میں تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رمضان المبارک کو اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں سحری فوت نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں تہجد اور قیام رمضان الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی نماز ہے۔ سیرت سے منقول ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی کسی رات کو تہجد اور قیام رمضان کا الگ الگ اہتمام کیا ہو۔ قیام رمضان 11 رکھتے ہیں۔ ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات والی نماز کیسی تھی؟ سیدہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز بالعموم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعات قیام رمضان کروایا، پھر وتر پڑھائی، یعنی 3 وتر پڑھوائے۔ بس ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات جو نماز پڑھائی وہ 11 رکعات ہی تھی۔ سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعات قیام رمضان پڑھائیے۔ ثابت ہوا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے قاریوں کو 11 رکعات پڑھانے کا حکم دیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا علی بن ابو طالب، سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے 20 رکعات قیام اللیل کی تمام روایت ضعیف سند سے ہے۔ سحری و نماز فجر کا درمیانی وقفہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز فجر کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ دونوں سحری اور نماز میں کتنا وقفہ ہے، تو انہوں نے فرمایا سحری سے فراغت اور نماز میں داخل ہونے کا وقفہ اتنا تھا جتنی دیر میں کوئی شخص قرآن کریم کی 50 یا 60 آیتیں پڑھ لیتا تھا۔ فرضوں کے علاوہ باقی نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھاتا تھا، اسے بخاری نے روایت کیا۔ اس لیے جو خواتین مسجد نہ جا سکے وہ گھر میں قرآن پڑھے اور لمبا قیام کرنا چاہے تو وہ قرآن دیکھ کے پڑھ سکتی ہیں، ہمیں روایت ملتی ہے، اس لیے اس پہ کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ اپنے ساتھ ایسی کوئی چیز رکھیں جس پہ آپ قرآن کو واپس رکھ سکیں اور پھر رکوع سجود کریں اور دوبارہ قیام کریں، تو جہاں سے آپ نے نشان لگا کے چھوڑا تھا وہاں سے آپ دوبارہ قرآن پڑھ سکتی ہیں۔ 3 دن سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 رات سے کم وقت میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، اسے ابو داؤد نے روایت کی۔ اسی لیے یہ جو شبینہ ہے یہ خلاف سنت ہے کہ 1 رات میں قرآن کریم ختم کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ مساجد میں آخری طاق راتوں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ خلاف سنت کام ہے، کیونکہ سر سے نہیں اتارنا نعوذ باللہ قرآن کو، اصل یہ کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا اور پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور کون سا بندہ مومن اس کو مقصود ہے اور قرآن کی ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نہیں جانتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورا قرآن صبح تک ختم کیا، اور اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔
اسی طرح 2 یا 4 تراویح کے بعد تسبیحات پڑھنے کے لیے وقفے کا اہتمام کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ ریسٹ کرنے کی چاہے تھک گئے ہیں تو آپ 2 کے بعد 4 کے بعد 6 کے بعد ویسے بیٹھیں, پانی پیئیں, چائے پینا چاہتے ہیں کچھ کریں, لگاتار پڑھنے کا حکم نہیں ہے. لیکن اگر آپ سنت سمجھ کے رکتے ہیں کہ یہ سنت کو میں فالو کر رہی ہوں تو اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. نماز تراویح کے بعد بلند آواز سے درود شریف پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے, اس کا بھی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوشش کرتی ہوں اپنے جو تھوڑا سا میرے پاس علم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو جتنی مجھے سمجھ ہے میں آپ کو اتنا بتاؤں. باقی غلطی کا احتمال رہے گا کیونکہ انسان ہوں اور پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے آپ خود بھی تحقیق کرتے رہا کریں, کتابیں پڑھتے رہا کریں اور دیکھتے رہا کریں کہ مزید اپنے علم میں اضافہ کیا کریں. جو صحیح بتایا وہ اللہ کے حکم سے اللہ اسے قبول کرے. ہم جیسے ان چیزوں کو وسیلہ بنا کے کہ ہم پڑھا رہے ہیں اس کا بہترین اجر دے, اور جو غلطی ہوگی وہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ عفو درگزر کا قلم پھیر دے ہماری گناہوں پہ, ہماری لرزش پہ, ہماری بھول پہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.